شمالی وزیرستان کے بنو میر انشا روڈ پر واقع مشخیل علاقے میں ڈی پی او کے اسکواڈ پر حملہ، 5 پولیس اہلکار زخمی۔ ڈی پی او شمالی وزیرستان وقار احمد حملے کے وقت اسکواڈ کے ساتھ موجود تھے، لیکن خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے۔ ڈی ایس پی قدرت اللہ کے مطابق حملہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، جس کا مقصد پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانا تھا۔ واقعے کے فوری بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ سندھ رینجرز کی خفیہ معلومات پر کارروائی، کراچی کے علاقے منگوپیر روڈ سے فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت زید اللہ اور زیدو، نور زادہ اور حضرت عثمان کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان خارجی امیر شمس القیوم کے قریبی ساتھی تھے۔ دوران تفتیش گرفتار ملزمان کے اہم انکشافات، بھتہ وصولی اور لینڈ گریبنگ میں ملوث ہونے کا اعتراف۔ ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ حکومت معیشت میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے تاکہ پائیدار معاشی استحکام یقینی بنایا جا سکے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف کیا، جو ملکی معیشت کی درست سمت کی علامت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ بھی پاکستان کی معیشت میں بہتری اور عالمی اداروں کے اعتماد کی توثیق ہے۔ وفاقی وزیر نے واضح کیا کہ حکومت ٹیکس اصلاحات، برآمدات میں اضافہ اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت نجکاری کے عمل میں شفافیت یقینی بنا رہی ہے۔ مشیر برائے نجکاری محمد علی نے حکومتی معاشی ٹیم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نجکاری کمیشن کی استعداد کار میں اضافہ ہوا۔ فرسٹ ویمن بینک 5 ارب روپے میں فروخت ہوا۔ آنے والے دور میں نجکاری کے عمل میں تیزی آئے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری قومی ایئر لائن کے لیے اہم اقدام ہے۔ مشیر برائے نجکاری نے کہا کہ حکومت نجکاری کے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ پی آئی اے میں نئے جہاز شامل کیے جائیں گے۔ نجکاری میں مالیاتی ماہرین کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ حکومت پنجاب نے 33 افسران کی گریڈ 17 میں ترقی سمیت تقرر اور تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے۔ حکومت پنجاب کی گریڈ 17 میں 33 افسروں کی ترقی، 25 تحصیلداروں کو اسسٹنٹ کمشنر اور سیکشن آفیسر کے عہدے پر ترقی دی گئی، 3 سپرنٹینڈنٹس کو سیکشن آفیسر کے عہدے پر ترقی اور تعیناتی۔ اس کے علاوہ سیکشن آفیسر ایم پی ڈی ڈی طاہر رشید صدیقی کو تبدیل کر کے سیکشن آفیسر پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تعینات کر دیا گیا۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ غزہ امن منصوبے پر مشاورتی اجلاس آج استنبول میں ہوگا۔ پاکستان سمیت 8 ممالک کے وزراء خارجہ شریک ہوں گے۔ پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ اجلاس میں سعودی عرب، قطر، امارات، انڈونیشیا، اردن اور مصر کے وزراء خارجہ شرکت کریں گے۔ اجلاس کا مقصد جنگ بندی پر عمل درآمد اور انسانی امداد کی فراہمی کی حکمت عملی طے کرنا ہے۔ پاکستان جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور اسرائیلی فوج کے انخلا کا مقابلہ کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، پاکستان آزاد اور متصل فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ ٹیکس اصلاحات کے مثبت اثرات، وصولیوں میں اضافہ، ٹیکس ریٹرن میں عوام کی شمولیت میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا کہ وہ موجودہ اصلاحات پر توجہ، نئے ٹیکس کی ضرورت نہیں۔ ٹیکس وصولیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اداروں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ٹیکس اصلاحات وقت کے ساتھ اثر دکھا رہی ہیں۔ حکومت کی ٹیکس پالیسی عوامی تعاون کی بنیاد پر کامیاب ہو رہی ہے۔ توانائی کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ گزشتہ 8 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 10.5% تک کمی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، اب حکومت براہ راست بجلی خریدے گی۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا، آئی پی پیز کے حوالے سے ٹاسک فورس نے نمایاں کام کیا۔ گردشی قرضے میں 1 سال میں 700 ارب روپے کی کمی ہوئی۔ آٹو میٹرنگ کے ذریعے صارفین کو پری پیڈ سہولت میسر ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسلسل تاخیر کا شکار۔ پیپلز پارٹی کا متبادل قائد ایوان نامزد کرنے میں ناکام۔ بلاول بھٹو زرداری کی وطن واپسی کے بعد ہی ممکنہ تحریک عدم اعتماد۔ حکومت کا 80% ترقیاتی بجٹ اب بھی خرچ ہونا باقی۔ مسلم لیگ نون کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ تاخیر کی وجہ قرار۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اسمبلی کی مدت پوری کرنے پر اصرار۔ موجودہ اسمبلی کی مدت جولائی 2026 میں ختم ہو رہی ہے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला का चौधरी शुजात से उनके बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला की जानिब से दाखिली सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। शुजात अली का इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ारत दाखिला की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने शोहदाए वतन को खराज अक़ीदत पेश किया। पेशावर में थाना सीटीडी में धमाका। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की रिपोर्ट तैयार कर ली। धमाका सुबह 7:58 पर थाना सीटीडी के माल खाने में धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके से थाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके में हेड कांस्टेबल बिलाल शहीद हुए। माल खाने में 2025 में मुल्जिमान से बरामद होने वाली अशिया रखी गई थी। माल खाने में 2 किलो बारूद, 23 दस्ती बम और 7 ग्रेनेड लेवर मौजूद थे। माल खाने में प्राइमा कोड, सेफ्टी फ्यूज, बैटरियां और इलेक्ट्रिक तारें भी रखी गई थी। लाहौर रावलपिंडी रेल कार के नए ट्रैक का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। सीईओ रेलवे आमिर बलोच ने नई बोगियों का मुआयना किया। नई बोगियों को दुश्वार गुजार ट्रैक्स के लिए रिफ्रेश किया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों के लिए खाने पीने और तिब्बी सहूलियात के खुसूसी इंतजाम किए गए। मजीद ट्रेनों में भी मुसाफिरों के लिए सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग से ट्रैक अपग्रेडेशन मनसूबा ज़ेर अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतही वफ़द की मुलाकात। पंजाब में गूगल क्रोमबर्ग फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वज़ीर आला मरीम नवाज की भरपूर मुआविनत की यकीन दहानी। गूगल क्रोमबुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनाई इंस्टॉल किया जाएगा। इंग्लिश लर्निंग के लिए रेड ऑलिंग सॉफ्टवेयर भी गूगल क्रोमबुक में मुयस्सर होगा। गूगल फॉर एजुकेशन के आला सतही वफ़द ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। गूगल फॉर एजुकेशन सरकारी स्कूलों के तलबा की IT ट्रेनिंग पर भी काम कर रहा है। मरीम नवाज ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए MD कैट की हतमी नताइज का ऐलान। CEO STC का कहना है आर्जी नताइज हतमी करार, एक भी गलती साबित ना हुई। रवा साल 32,424 तलबा ने MD कैट का इम्तिहान दिया। MBBS के लिए 55%, डेंटिस्ट्री के लिए 50% नंबर दरकार थे। सिंध भर में 14,300 तलबा ने 55%, 17,123 तलबा ने 50% नंबर हासिल किए। MD कैट 2025 में कराची के तलबा ने बाजी मार दी। पहली तीनों पोजीशन कराची के नाम। टॉप 10 में शामिल 124 उम्मीदवारों में से 41 का ताल्लुक कराची से है। कराची कभी रोशनियों और तरक्की का शहर था और दुआ है कि अज़मत दोबारा बहाल हो। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने आयशा बवानी स्कूल में अपनी इब्तदाई तालीम की यादें शेयर की और बवानी फैमिली की खिदमत को सराहा। तालीमी इदारे सिर्फ रोजगार नहीं देते बल्कि मुस्तकबिल की बुनियाद रखते हैं। कहा मुस्तकबिल की जंग लेबॉर्ट्रीज में लड़ी जा रही है, नई इजादात ज़रूरी हैं। O लेवल और A लेवल के निसाब से तलबा की रूट्स मुतासिर हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तफरीह के आलमी दिन पर पैगाम। कहा तफरीह ज़हनी तनाव कम करने और जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर बनाने का ज़रिया है। ये दिन खुशगवार ज़िंदगी और तख्लीक़ी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम करता है। ख़वातीन और बच्चों के लिए पार्कों तफरीही गाहों को अपग्रेड किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा मरी में सयाहों के लिए ग्लास ट्रेन और लाहौर से इस्लामाबाद बुलेट ट्रेन मनसूबा मुतारिफ कराया जाएगा। तमाम पार्कों में ख़वातीन और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मैरीटाइम एक्सपो मुल्की मईशत और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल। मुल्की और बैनुल अक़वामी बहरी कारोबारी रहनुमा शरीक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शहर कराची के लिए PIMEC एक बहुत बड़ा मौका है जिससे शहर की तरक्की में मदद मिलेगी। सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। यूरोप और एशिया और अफ्रीका के ममालिक के साथ बहरी रवाबित मजबूत होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जुमेरात को होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्टी की CEC का इजलास तलब कर लिया। 6 नवंबर को इजलास बिलावल हाउस में होगा।
ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک کی مجموعی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ پارٹی کے آئندہ لاہ عمل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پارٹی قیادت کی جانب سے اجلاس کو سیاسی حکمت عملی اور موجودہ حالات کے تناظر میں اہم قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے وفد کی صدر زرداری اور چیئرمین بلاول سے ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم کے اہم نکات زیر بحث۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے وفد نے ترمیم کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کی درخواست کی۔ مجوزہ ترمیم میں آئینی عدالت کے قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی اور ججز کے تبادلے کے اختیارات شامل ہیں۔ گوادر کے قریب کھلے سمندر میں عربی ویلز کا بڑا جھنڈ دیکھا گیا۔ ماہی گیروں نے 6 سے زائد عربی ویلز کو مغرب سے مشرق کی جانب ہجرت کرتے دیکھا، جو گوادر کے پہاڑ سے تقریباً 11 نوٹیکل میل جنوب میں سمندر میں ظاہر ہوئیں۔ ماہرین کے مطابق یہ پاکستانی پانیوں میں حیاتیاتی تنوع میں اضافے کا مثبت اشارہ ہے۔ WWF نے پاکستان نے اس واقعے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ 6 سے زائد ویلوں کا نظر آنا آبادی کی ممکنہ بحالی کی نشاندہی ہے۔ اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں۔ تازہ حملوں میں 7 افراد شہید۔ قابض فوج نے ایک روز میں مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جنگ بندی کے آغاز سے اب تک 236 فلسطینی شہید، 600 زخمی۔ غزہ میں مجموعی شہادتیں 68,000 سے زائد ہو گئی۔ زخمیوں کی تعداد 1,70,000 سے بڑھ گئی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں، بچوں سمیت 21 فلسطینی گرفتار۔ لبنان میں ڈرون حملہ، 4 افراد شہید ہو گئے۔ حماس نے مزید 3 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوج نے ریڈ کراس سے لاشیں موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ لاشوں کو شناخت کے لیے تل ابیب کے ابو کبیر فورینزک انسٹی ٹیوٹ منتقل کر دیا گیا۔ حماس اب تک مجموعی طور پر 20 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر چکی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس اب بھی 8 یرغمالیوں کی لاشیں موجود ہیں۔ غزہ میں فوج پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل حماس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا۔ نیتن یاہو نے موقف اپنایا۔ رفح اور خان یونس میں حملے کے مراکز ختم کیے جا رہے ہیں۔ اگر فوج پر حملہ ہوا تو حملہ آور اور ان کی تنظیم دونوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ غزہ آپریشنز امریکہ کو رپورٹ کیے جاتے ہیں مگر اجازت نہیں لی جاتی۔ وزیراعظم نیتن یاہو نے اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی ذمہ داری خود لینے کا اعلان کر دیا۔ حماس نے موقف اپنایا۔ امریکہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرانے میں مؤثر نہیں رہا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں ون ڈے سیریز کے لیے فیصل آباد پہنچ گئی۔ دونوں ٹیموں کا پرتپاک استقبال، پھول نچھاور کیے گئے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز 4 نومبر سے ہوگا۔ دیگر میچز 6 اور 8 نومبر کو کھیلے جائیں گے۔ 3 میچوں کی T20 سیریز میں پاکستان نے 2-1 سے فتح حاصل کی۔